اردو اوشن کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ میرا نام ہادیہ ہے۔ میں اپنی ماں کے ساتھ گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ میرا باپ کافی عرصہ پہلے ہم کو چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ امی لوگوں کے گھروں میں کام کرنے جایا کرتیں اور میں سارا دن گھر میں بیکار پڑی رہتی تھی۔ جب میں تھوڑی بڑی ہوئی تو امی نے مجھے ایک امیر آدمی کے گھر ملازمہ رکھوا دیا۔ اب میں صبح سے شام تک ان کے گھر کام کرتی، جس کے بدلے مجھے 2 وقت کا کھانا اور 4000 روپے تنخواہ ملتی تھی۔ اس آدمی کی بیوی مر چکی تھی اور وہ ایک بڑے بنگلے میں اپنی جوان بیٹی کے ساتھ اکیلا رہتا تھا۔ دن کے وقت دفتر چلا جاتا اور شام کو اس کے آنے تک میں سارے گھر کی صفائی کر کے کھانا وغیرہ بنا چکی ہوتی۔ تب تک اس کی بیٹی بھی یونیورسٹی سے واپس آ جاتی تھی۔ جب وہ باپ بیٹی کھانا کھا لیتے تو میں برتن سمیٹ کر گھر واپس آ جاتی تھی۔ زندگی اسی روٹین سے چل رہی تھی۔ ایک دن میں دوپہر کے وقت بنگلے کی صفائی کر رہی تھی کہ مالک اچانک اوپر سے آ گیا۔ میں پریشان ہو گئی کیونکہ وہ ہمیشہ شام کے وقت ہی گھر آتا تھا۔ مجھے غور سے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ میں نے انگلیوں پر گنتی کر کے بتایا کہ 16 سال۔ پھر کہنے لگا کہ پانی لے کر میرے کمرے میں آ جاؤ۔ میں نے فریج سے پانی کی بوتل نکالی، گلاس اٹھایا اور اس کے پیچھے کمرے میں چلی گئی۔ وہ قمیض اتار کر صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ مجھے دیکھا تو ٹانگیں سمیٹ لیں اور مجھے کہنے لگا صوفے پر بیٹھ جاؤ اور میرے پاؤں دباؤ۔ میں گھبرائی ہوئی سی اس کے پاس صوفے پر بیٹھ کر اس کے پاؤں دبانے لگی۔ اس نے پوچھا کہ ہر مہینے مجھ سے کتنے پیسے لیتی ہو؟ میں نے کہا 4000۔ پھر بولا کہ اگر میں تمہاری تنخواہ 12000 کر دوں تو کیسا رہے گا؟ میں نے کہا جیسے آپ کی مرضی۔ کہنے لگا پھر تم کو ایک کام کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا جی بتائیں کون سا کام؟ کہنے لگا کہ میری بیوی بن کر رہنا پڑے گا۔ اس کی بات سن کر میرا حلق خشک ہو گیا اور میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی بیوی کیسے بن سکتی ہوں؟ میں تو آپ کی بیٹی سے بھی چھوٹی ہوں۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا اور گلاس میں پانی ڈال کر پینے لگا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا کہ ہم نے کون سا شادی کرنی ہے؟ شادی کے بغیر بھی تو تم میری بیوی بن کر رہ سکتی ہو نا؟ مجھے اس کی بات ناگوار گزری لیکن میں خاموش رہی۔ اس دن مجھے اس نے کوئی کام نہ کرنے دیا، سارا وقت اپنے پاس بٹھا کر جسم دبواتا رہا۔ میں تو حکم کی غلام تھی، جیسے وہ کہتا میں نے وہی کرنا تھا۔ پھر اس کی روٹین بن گئی۔ روزانہ دوپہر کو جلدی گھر آ جاتا اور اپنی بیٹی کے یونیورسٹی سے واپس آنے تک بہانے سے مجھے پاس بلاتا اور مجھے جسمانی تعلق قائم کرنے کے لیے آمادہ کرتا رہتا۔ میں نے کئی بار اس کی ملازمت چھوڑنے کا سوچا لیکن گھر کے حالات دیکھ کر خاموش ہو جاتی تھی، اور جو سکون یہاں مجھے میسر تھا وہ شاید کسی اور جگہ نہ ملتا، کیونکہ پوچھ تاچھ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس لیے چپ چاپ اسی بنگلے پر کام کرتی رہی۔ ایک دن میں صبح سو کر اٹھی تو امی کی طبیعت بہت خراب تھی۔ میں نے مشکل سے ان کو ناشتہ کروایا اور کام پر چلی گئی، اور سارا دن امی کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوتی رہی۔ اس دن کے بعد میری ماں بستر پر لگ کر رہ گئی اور گھر کے سارے اخراجات میرے ناتواں کندھوں پر آ گئے۔ دوسری طرف اس آدمی کا تقاضا بڑھتا جا رہا تھا اور اب میرے پاس اس کی بات مان لینے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ اس لیے ایک دن میں نے اپنی مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے مالک کی بات مان لی، کیونکہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اور اس کو جوان جسم کی۔ اس لیے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ خاموش معاہدہ کر لیا۔ وہ اکثر دوپہر کو جلدی گھر آ جاتا اور میرے ساتھ دل بہلا کر واپس چلا جاتا۔ بدلے میں مجھے میری ضرورت سے بھی زیادہ پیسے مل جاتے تھے۔ میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ آگے میرے لیے کون سی مصیبتیں تیار ہیں۔
बार बार जिस्मानी अमल दोहराने का नतीजा ये निकला कि मैं हामला हो गई। लेकिन चूंकि मेरी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी, इसलिए कुछ महीने तो मुझे समझ ही नहीं आई कि मेरे साथ क्या हो रहा है। यहाँ तक कि मेरा पेट वाजे होना शुरू हो गया और मेरी तबीयत भी ख़राब रहने लगी। मेरी बीमार माँ तो इस काबिल नहीं थी कि मुझ पर तवज्जो देती या मेरे जिस्म में होने वाली तब्दीलियों को समझ सकती। लेकिन एक दिन मेरा ये जुर्म पकड़ा गया। मैं किचन में बर्तन धो रही थी। मालक की बेटी उस दिन यूनिवर्सिटी नहीं गई थी। वो मेरे पास खड़ी काम का जायज़ा ले रही थी कि अचानक मुझे कहने लगी, हादिया तुमने शादी कब की बताया ही नहीं। मैं उसकी बात सुनकर परेशान हो गई और जल्दी से कहा कि नहीं बाजी, मेरी तो शादी अभी नहीं हुई। तो वो मुझे कहने लगी कि फिर तुम्हारे पेट में ये क्या है। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे कभी कभी शक तो होता था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन मामला हकीकत में इस हद तक चला गया है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। बाजी मुझे कहने लगी, देखो हादिया, मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ और मैं सारा दिन यही चीज़ें पढ़ती हूँ, इसलिए मुझसे झूठ मत बोलो और साफ साफ बता दो कि ये क्या माजरा है। मेरा जिस्म कांप रहा था और ठंडे पसीने निकल रहे थे। मैं कसमें खा रही थी कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है जो आप समझ रही हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। कहने लगी, अपने चेहरे की रंगत देखो और झूठ मत बोलो, बताओ ये किसका बच्चा है तुम्हारे पेट में। मैं रोने लग पड़ी तो उसको तरस आ गया। उसने आगे बढ़कर मुझे दिलासा दिया और पानी पिलाया। जब मैं खामोश हो गई तो मुझे अपने साथ हॉस्पिटल ले गई और मेरी रिपोर्ट ने सब कुछ वाज़े कर दिया। अब मैं बहुत डर गई थी और मुझसे बात भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों बाजी ने मुझे बहुत हौसला दिया और घर वापसी पर उसके इसरार पर मैंने उसको सब कुछ सच सच बता दिया कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा ही भाई या बहन है, और शुरू से आखिर तक हर बात खोल कर बयान कर दी। मेरी बातें सुनकर उसको चुप सी लग गई। ज़ाहरी बात है वो हर लड़की की तरह अपने बाप को अपना हीरो समझती होगी, इसलिए मेरे मुंह से अपने बाप के करतूत सुनकर वो बहुत अपसेट हो गई थी। बज़ाहिर वो मुझसे 5-6 साल ही बड़ी थी, लेकिन पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। उसने मुझे अगले दिन से काम पर आने से मना कर दिया और मुझे काफ़ी पैसे देकर घर भेज दिया। फिर उसने मुझे अस्पताल दाखिल करवा कर मेरा मुकम्मल इलाज करवाया, और जिस दिन मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली उसने हाथ जोड़कर मुझसे अपने बाप के किए की माफ़ी मांगी। तो मैं उस अजीम बेटी के गले लग कर रो पड़ी जो बहुत अमीर ख़ानदान की आला ज़रफ़ लड़की थी। प्यारे नाजरीन, आपसे गुजारिश है, इस तरह की सबक आमोज़ और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।